ذیقعدہ کے مہینے کو لوگوں کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ خالی مہینہ ہے، اور بعض لوگ اس کو جو خالی مہینہ کہتے ہیں تو لوگ تصور یہ کرتے ہیں کہ یہ خیر و برکت سے خالی ہے، یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے۔ لوگ اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے کہ یہ ذیقعدہ کا خالی مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، خیر و برکت سے خالی ہے، حالانکہ دین اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے، یہ سراسر بے دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو اسی ذیقعدہ کے مہینے کے اندر نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا تو اسی ذیقعدہ کے مہینے کے اندر نکاح فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ذیقعدہ کے مہینے کے اندر 2 نکاح فرمائیں، اور ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ذیقعدہ کا مہینہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر نکاح نہیں کرنا چاہیے، کوئی کام کا آغاز ابتدا نہیں کرنا چاہیے، یہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے۔ ایسی بالکل بات نہیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ اور جو ذیقعدہ کا مہینہ ہے یہ اشہر حج کے اندر بھی آتا ہے، یعنی حج کے مہینوں کے اندر بھی آتا ہے۔ جس طرح ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے، ذیقعدہ بھی حج کا مہینہ ہے۔ ذیقعدہ کو حج کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذیقعدہ کے اندر بھی کوئی حج کے لیے احرام باندھ کر جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ ذیقعدہ کے مہینے کے اندر آدمی حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اس لیے کہ پہلے لوگ جب دور دراز سے جانوروں پر سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، تو وہ ذیقعدہ کے مہینے کے اندر ہی حج کے لیے احرام باندھ کر سفر کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو ذیقعدہ کے مہینوں کو بھی حج کے مہینوں میں شمار کیا گیا۔ تو ایسا مہینہ کہ جو حج والا مہینہ ہو تو اس مہینے کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ تو منحوس مہینہ ہے، یہ تو خالی، یہ تو خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے۔ اب حج والے مہینے کو خیر و برکت سے خالی مہینہ کہہ دینا یہ تو سراسر جہالت ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ ذیقعدہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے بھی ہے۔ جو اشہر حرم ہے، قرآن پاک کے اندر 4 مہینوں کا تذکرہ آیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ان میں سے ایک ذیقعدہ ہے، دوسرا ذی الحجہ ہے، تیسرا محرم ہے، چوتھا رجب ہے۔ تو ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا گیا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو صرف قرآن پاک کے اندر ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ ان کو حرمت والے، عزت اور احترام والا مہینہ کہا جاتا تھا۔ اور اس مہینے کے اندر زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا تھا وہ چھوڑ دیتے تھے، ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر ان 4 مہینوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے، عزت والے، احترام والے مہینے ہیں۔ تو اس لیے ایسا ذیقعدہ کا مہینہ کہ جو حج کا مہینہ بھی ہو اور پھر اشہر حرم کے اندر بھی آئے، تو ایسے مہینے کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے، تو یہ دین سے دوری اور جہالت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مہینے کے اندر 2 نکاح فرمائیں، حضرت زینب بھی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی۔ اور ہم امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہم سمجھے کہ جی اس مہینے کے اندر ہم نکاح نہیں کریں گے، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ پھر آخری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کہا گیا کہ 40 دن آپ اعتکاف کریں اور آپ کو ہم تورات دیں گے، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں پر 40 دن گزارے، اور 40 دن گزار کر جو تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر آئے، تو ان 40 دنوں میں ایک پورا مہینہ ذیقعدہ کا مہینہ تھا اور 10 دن ذی الحجہ کے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ذیقعدہ کے مہینے کے اندر تورات ملی ہے، اور اس مہینے کے اندر انہوں نے بھی اعتکاف کیا ہے، یہ مہینہ کوہ طور پر گزارا ہے۔ اور ہم کہہ دیں کہ جی یہ ذیقعدہ کا مہینہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے، تو یہ صرف جہالت ہے، دین سے دوری کی بات ہے۔
تو اس لیے سنی سنائی باتوں پر نہیں عمل کرنا چاہیے، ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، ہمیں قرآن و سنت کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھلاتا ہے، اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکت والے مہینے اور لمحات تو بہت رکھے ہیں، اور کوئی ایک مہینہ اور ایک دن بھی ایسا نہیں رکھا کہ جس کو منحوس کہہ دیا جائے۔ نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ اگر نحوست ہے تو وہ ہماری اپنی بدعمالیوں کے اندر نحوست ہے، ہماری نمازیں چھوڑنے کے اندر نحوست ہے، ہماری عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ان کی بے پردہ پھرنے کے اندر نحوست ہے، اور گانے بجانے کے اندر نحوست ہے، جھوٹ بولنے کے اندر نحوست ہے، رشوت میں نحوست ہے، سود کے اندر نحوست ہے، اور وراثت کا مال دبا لینے کے اندر نحوست ہے۔ نحوست تو ان تمام چیزوں کے اندر ہے، ہماری بدعمالیوں کے اندر نحوست ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔